آپ ہمارے چینل روشنی کے افسانے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ کسی بادشاہ نے شکار پر جانے کا ارادہ کیا۔ اس نے اپنے وزیروں، مشیروں اور نوکروں کو شکار پر چلنے کے لیے کہا۔ سب تیار ہو کر بادشاہ کے ساتھ جنگل کی طرف روانہ ہو گئے۔ جنگل میں پہنچ کر بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے خوب شکار کیا۔ ظہر کے وقت بادشاہ نے نماز ظہر ادا کی اور بادشاہ کو بھوک ستانے لگی، تو بادشاہ کے ساتھیوں نے ایک پہاڑ کے کنارے دسترخوان لگا دیا اور بادشاہ کے لیے ایک بھنا ہوا پرندہ دسترخوان پر چن دیا۔ ابھی بادشاہ نے پرندے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھایا تھا کہ اچانک ایک باز آیا اور اس نے جھپٹا مارا اور بادشاہ کا بنا ہوا پرندہ لے کر اڑ گیا۔ بادشاہ نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ وہ تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوں اور دیکھیں کہ یہ پرندہ کہاں اترتا ہے۔ چنانچہ بادشاہ اور اس کے ساتھی تیز رفتار گھوڑوں پر سوار ہوئے۔ ان کی نگاہیں باز پر جمی ہوئی تھی۔ چند ہی لمحات کے بعد وہ باز پہاڑ کے دامن میں زمین پر اترا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی گھوڑا دوڑا کر اس کے قریب پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ اس جگہ ایک شخص پڑا ہوا تھا جس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، اور باز اس پرندے کا گوشت اپنی چونچ سے نوچ کر اس شخص کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ جیسے ہی پرندے کا گوشت ختم ہوا تو باز اڑ کر کسی قریبی جھیل سے چونچ میں پانی بھر کر لایا اور اس شخص کے منہ میں وہ پانی ڈال دیا۔ باز اس بندھے ہوئے شخص کو کھانا کھلا کر اور پانی پلا کر اڑ گیا۔ بادشاہ اور اس کے ساتھی اس شخص کے پاس گئے اور اس سے اس کا ماجرا دریافت کیا، تو وہ بندھا ہوا شخص کہنے لگا کہ میں ایک تاجر ہوں اور میں اپنا سامان تجارت لے کر شہر جا رہا تھا کہ اچانک مجھ پر ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا۔ انہوں نے میرا سارا سامان لوٹ لیا اور میرے غلاموں کو قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ انہوں نے مجھے قتل کرنے کا ارادہ کیا تو میں نے انہیں بڑی منت کی کہ خدا را مجھے قتل نہ کرو۔ انہوں نے مجھے قتل تو نہ کیا، البتہ انہوں نے مجھے قتل سے بھی زیادہ سخت سزا دی کہ میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر یہاں پھینک دیا اور کہا کہ ہم یہ اس لیے کر رہے ہیں تاکہ تم لوگوں کے پاس جا کر ہماری اس واردات کی خبر نہ پہنچا سکو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ دوسرے دن میرے پاس یہ باز آیا اور وہ کہیں سے میرے لیے روٹی لے کر آیا تھا، اور آج وہ میرے لیے بنا ہوا پرندہ لے کر آیا ہے۔ آج دوسرا دن ہے کہ یہ باز مجھے کھانا کھلا رہا ہے اور پانی پلا رہا ہے۔ جب بادشاہ نے یہ داستان سنی تو وہ بہت متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ اللہ تو کتنا بڑا مہربان ہے کہ تو نے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے شخص کو بھی رزق و روزی سے محروم رکھنا پسند نہیں کیا، لیکن ہم کتنے نالائق ہیں کہ اتنے بڑے مہربان خدا کو بھولے ہوئے ہیں۔ بادشاہ اور اس کے ساتھیوں نے اس شخص کی رسیاں کھولی، اسے گھوڑے پہ سوار کیا اور اپنے ساتھ شہر لے آئے۔ اس واقعے کے چند روز بعد بادشاہ نے تخت حکومت کو چھوڑ دیا اور زاہد افراد کے گروہ میں شامل ہو گیا۔